بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، کل کے درس میں حدیث جبرائیل کی تشریح ہوئی تھی. اس میں طلب علم کے کئی آداب بتائے گئے تھے. اس میں دو چیزیں ذکر کرنا تھا. ایمان بالقدر الگ ذکر کیوں ہے تو اس کی وجہ نہیں مل سکی کافی تلاش کرنے کے باوجود بھی. انشاءاللہ ملتی ہے تو جیسے ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کل ہم وعدہ کیے تھے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس کا ہلکا ذکر کر کے انشاءاللہ تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم میں خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ کون اس روئے زمین پر زیادہ جاننے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اگرچہ آپ اولوالعزم پیغمبر ہیں مگر آپ کا یہ جو رویہ صحیح نہیں ہے، جا کر جو ہے خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرو. یہ قصہ جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا، وہاں سے لے کر جو ہے ذَلِكَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ، وہ پورا جو ہے وَيَسَّرُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ تک مکمل طور پر وہاں تک آیا ہے. 15ویں پارے میں تھوڑا سا اور 16ویں پارے میں تھوڑا سا. امام رازی رحمہ اللہ اس جو ہے واقعے کی تشریح میں کئی فوائد مستنبط کیے ہیں. کچھ فوائد ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی آدمی کو پیدا کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. انبیاء علیہم السلام کا مقصد لوگوں تک جو ہے دین کی بات پہنچانا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے سورہ ہود کی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ وہ نبیوں میں خطیب تھے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ خطیبانہ صلاحیت دی تھی. بلکہ ہارون تو اس سے زیادہ فصیح ہے، جیسا کہ کہا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، حضرت ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ فصیح تھے. تو لہذا اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی خطیبانہ صلاحیت دیتا ہے، وعظ و نصیحت کی صلاحیت دیتا ہے، تو اسے امت کے بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جس دن وہ عراق اور بصرے میں وعظ کرتے تو پورا مارکیٹ بند ہو جاتا تھا. لوگ بولتے آج اسٹرائک تو نہیں ہے. اس طریقے سے اس واقعے سے موسیٰ اور خضر کے قصے سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے. یعنی مطلب یہ ہے جو تھا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے کیسے ہوگا وہ بھی جانتا ہے. جیسا کہ کہا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں عالم الناس ہوں، بلکہ ایک عالم دین ہے جن کا درس ہوتا ہے مکے میں، عبدالسلام الشویعی حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد بندے کے اندر جو ہے تکبر، طغیانی اور اسی طریقے سے اپنے علم پر جو ہے اسے ذرہ برابر بھی غرور نہیں آنا چاہیے. صحیح علم تو وہ ہے جس کے ساتھ تواضع آتا ہے. اگر کسی علم کے ساتھ تکبر اور فخر آتا ہے تو سمجھیے وہ صحیح علم نہیں ہے. اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تکبر نہیں تھا. جیسے انہوں نے کہا انا اعلم الناس، اس سے یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ کے اندر تکبر تھا. اور تکبر کرنا چونکہ گناہ کبیرہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ دُونَ الصَّغَائِرِ، کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ موسیٰ کے اندر تکبر تھا نہیں، بلکہ اللہ تو کہتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس موسیٰ اور خضر کے واقعے کی روشنی میں یہی بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تکبر نہیں تھا. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے خضر کے پاس جانے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ خضر کے پاس فوراً چلے گئے. اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے سے بڑے عالم سے علم حاصل کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البرکۃ مع اکابرکم،
کیا مطلب ہے؟ صالح حسیمی حفظہ اللہ اور سلیمان روحیلی اس حدیث تشریح میں بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ بڑے عالم دین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم بھی ہو، تقوی ہو، خشیت ہو، عمل ہو، ساتھ میں تجربہ بھی ہو اور وہ بزرگ بھی ہو. اسے کہتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک بات یہی بتائی، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. لوگ چھوٹوں کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. کیا مطلب ہے اصاغر کا؟ بعض نے کہا کہ جن کے پاس علم چھوٹا ہوتا ہے، جن کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، جن کے بال سفید نہیں ہوتے، خوف و خشیت نہیں ہوتا، ان سے علم حاصل کرنا. ایک تشریح تو یہ کی گئی. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اصاغر سے مراد بعض اہل علم نے بدعتیوں کو بھی مراد لیا ہے، لہذا بدعتیوں سے علم حاصل کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر کے واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسباب کو اپنانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اور اس میں موسیٰ کا معجزہ بھی معلوم ہوتا ہے. وہ کیا؟ جیسے ہی مچھلی غائب ہوئی وہاں کہا گیا کہ تم کو خضر مل جائیں گے. اس واقعے سے بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ علم کے لیے صبر چاہیے. جیسا کہ مشہور ہے لا یستطاع العلم براحت الجسد او براحت الجسم. اس واقعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عذر قبول کرنا نیک لوگوں کی عادت ہے. حضرت خضر وہ کام کرتے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں، صبر کرو بولے لیکن بولتے جا رہے ہیں. تو اسی لیے کہا والعذر عند کرام الناس مقبول. اس آیت کے اس قصے سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ استاد شرط بھی رکھ سکتا ہے اپنے طلبہ کے سامنے. مثلا میں داخل ہونے سے پہلے آ جانا، کوئی بھی سوال نہیں کرنا، سوال آخر میں کرنا. حضرت خضر نے شرط لگا دی تھی کوئی بھی میرے سے پوچھنا نہیں جب تک پوری چیزیں نہ ہو جائے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد بازی کر بیٹھے، ہر ایک کے بعد سوال کرتے گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر اور زیادہ باتیں بتاتے. اسی طریقے سے اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر نیک تھے یا نبی تھے. اس بارے میں ابن کثیر نے توقف اختیار کیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک انسان تھے. اس حدیث سے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کا سفر بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ علماء نے استدلال کیا ہے. اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقیر و مسکین میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہا الفقیر اشد حالا من المسکین. فقیر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ محتاج ہوتا ہے مسکین سے بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت مصارف الزکوٰۃ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء، اور اس آیت میں دیکھیں گے اما السفینۃ للمساکین جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جن کے پاس کشتی ہے ان کو بھی مسکین کہتا ہے. تو یہ فقیر جو ہے زیادہ بری، الفقیر اسوأ حالا من المسکین. اسی طریقے سے معلم اور متعلم کے اندر جو ہے ادب بھی ہونا چاہیے. اور اس واقعے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات اخذ کی ہے. وہ کہتے ہیں حقیقی علم وہ ہے جس کی وجہ سے انسان حقیقی علم وہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں رشد و ہدایت نصیب ہو. جیسا کہ کہا مما علمت رشدا، وہ علم جس کو جان کر بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، ہدایت پا جائے، گمراہی سے بچ جائے، ایسا علم ہی حاصل کرنا چاہیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر اور جو ہے رشد کا جو علم دیا ہے وہ آپ مجھے بتائیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں کل کے درس سے مناسبت سے. اب آئیے تیسری حدیث میں ہم جاتے ہیں. تیسری حدیث مشہور ہے عبد الرحمن کا جس کنیت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی. یہ مکثرین صحابہ میں سے ایک ہیں. ان کو شیدہ یہ سنت کہا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دل و جان سے عمل کرتے تھے. جب ان کو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی تھی کہ نماز جنازہ میں شریک ہو گئے تو 2 قرات مل جاتے، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا کہ انہیں تدفین میں بھی جانا چاہیے، تو اپنا ہاتھ زمین پر مار کر کہا لقد ضیعنا قراریط کثیرا، اللہ اکبر، کتنے قرات میرے سے چھوٹ گئے. اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینے کا کوئی جنازہ نہیں چھوڑتے تھے. یہ جو حدیث آئی ہے نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، یہ حدیث بخاری مسلم میں دونوں میں ہے، لیکن صالح حسیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ مسلم کے ہیں. جسے کہا بنی الاسلام علی 5،
یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا نہیں کہا، بنیا کہا، مجہول ہے، یعنی اس کا فاعل چونکہ معلوم ہے اس لیے ہم جو ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اسلام کو۔ اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب یہ بنی الاسلام علی خمسن، اس میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے، ایک گھر سے تشبیہ دی ہے۔ یہ بنیہ کا لفظ بتاتا ہے ہمیں کہ اسلام کو ایک عمارت سے، ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے ستون بتائے کہ پہلا ستون شہادتین ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، اور چوتھا جو ہے روزہ ہے، اور پانچواں حج ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلام کی عمارت جو کھڑی ہوتی ہے ان 5 پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے شہادتی اور شہادتو دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے محدثین کے اقوال کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے شہادتو پڑھیں گے تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، عین ہی یا شہادتو۔ اگر ہم جو ہے اسے شہادتی پڑھتے ہیں تو بنی الاسلام علی خمسین میں علی خمسین سے بدل ہو جائے گا، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، تو دونوں اعراب جائز ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کا جو رکن ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کون سی نمازیں؟ 5 نماز، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، جیسا کہ جو ہے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اموال میں جو زکوٰۃ ہے وہ مراد ہے زکوٰۃ۔ اور اس کے بعد چوتھا رکن ہے صوم رمضان، ہر سال ماہ رمضان میں روزے رکھنا، جیسا کہ اللہ نے کہا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اللہ کی نبی نے خود کہا کہ فرض علیکم صیامہ، اور اللہ خود فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو یہ فرض اور واجب ہونے کے جو ہے صیغے ہیں۔ اس کے بعد حج آیا، کہا حج بیت اللہ مرۃ واحدۃ فی العمر، ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اسلام کے جو یہ 5 ارکان جو بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ جو ہے فرض میں داخل نہیں ہوگی۔ مثلا کیسے؟ نماز ہے 5، تو اس میں اس کے علاوہ جتنا بھی پڑھیں گے یا تو وہ نفل ہوگا، یا تو سنت مؤکدہ ہوگا، یا نہیں تو سنت غیر مؤکدہ ہوگا۔ اب رہی بات زکوٰۃ الفطر کی، ہم اس کو واجب کہتے ہیں نا، تو کیا یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ میں آتا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں نہیں آتا ہے۔ ایتاء الزکوٰۃ کا مطلب ایتاء الزکوٰۃ فی الاموال۔ رہی بات زکوٰۃ الفطر کی، وہ زکوٰۃ بدن و نفس ہے، وہ یعنی زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگی۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے اس حدیث تشریح میں بڑی اچھی بات کہی ہے، مجھے اچھی لگی بات، وہی کئی سال پہلے پڑھا تھا، ادب الدنیا والدین کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے 4 ارکان اسلام سے پہلے اللہ کی نبی نے توحید اور رسالت کو ذکر کیا ہے۔ جب تک بندے کے اندر توحید نہیں ہوتی اور جو ہے متابعت نبی نہیں ہوتی، یہ 4 ارکان کی ادائیگی جو ہے بالکل ناممکن ہے۔ یا جانتے ہیں یہ توحید کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت میں جو ہے یہ سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ اگر یہ ہے تو سارے اعمال قابل قبول ہوں گے، اگر توحید نہ ہو تو یہ 4 ارکان اسلام پر عمل بیکار ہے۔ توحید تو رسالت کیسے ہے؟ رسالت کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 کی تفصیل حدیث سے نہ معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالک ابن حویرث کی حدیث میں کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم۔ تو توحید اگر ہے تو 4 ارکان پر عمل صحیح ہے اور اللہ کے پاس مقبول بھی ہے، اور ان 4 کی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے ہی ہمیں تفصیل ملتی ہے۔ اور توحید کے بغیر کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی وہ جس میں اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ کی لمبی فہرست گنائی،
تو اس فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، بعد میں یہ نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہوں گے؟ قابل قبول ہوں گے۔ آپ غور سے دیکھیے ارکان اسلام میں جو نماز ہے یہ صرف بدنی عبادت ہے اور فعل ہے، نماز ہے بدنی عبادت ہے اور فعل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے مگر اس میں فعل بھی ہے، ترک بھی ہے، ذرا غور سے نوٹ کیجئے اس کو۔ نماز جو ہے بدنی عبادت ہے، فعل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، اس میں فعل بھی ہے اور ساتھ میں بندے کو شہوات اور محرمات مکمل طور پر کھانا پینا سب چھوڑنا پڑتا ہے۔ رہی بات حج کی تو اس میں دیکھیں گے آپ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی خوبی ہے اور تنوع ہے، بندہ ان میں سے جس پہ چاہے عمل کرے، جو شرح صدر ہوتا ہو مکمل طور پر اس پر عمل کر لے۔ یہاں مسلم کی جو روایت علامہ نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی ہے، مسلم کی حدیث میں کیا ہوا ہے، حج کا ذکر پہلے آ کر صوم کا ذکر بعد میں ہو گیا ہے، دیکھیں گے آپ یہ۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث کل ہم نے پڑھی تھی اس میں صوم کا ذکر پہلے ہے، حج کا ذکر بعد میں ہے۔ بہرحال یہ چاروں ارکان اسلام آسان ہے، جو بندہ چاہے جس پہ چاہے عمل کرے، جتنا چاہے عمل کرے، جو بھی اس پر عمل کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اور جو ہے اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس میں یہ چیز آپ سنے ہوں گے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیا یہ اسلام کا چھٹا رکن ہے؟ ایسا ہی مشہور ہے، الرکن السادس ہی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ایسا مشہور ہے، پتہ نہیں کس کی طرف منسوب ہے۔ ایسے ہی کئی علماء کے ویڈیوز ہم نے دیکھے یوٹیوب وغیرہ پہ، تو ایسے ہی لکھا ہوا اوپر، لیکن وہ علماء جو ہے اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد بھی اور امر بالمعروف یہ دونوں اسلام کے چھٹے رکن ہیں؟ بولے بن باز رحمہ اللہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک بڑا فریضہ تو ہے، مگر جو ہے اس کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رہی بات یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھٹا رکن قرار دینا، گویا اس اہمیت کو دیکھ کر علماء نے وہ کہا ہوگا، مگر اس کو لا کر اسلام کے رکن سے جوڑنا اور جو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ رہی بات جہاد کو لا کے اسلام کے ایک رکن سے جوڑتے ہیں، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے 8 حصوں کا نام ہے، الاسلام ثمانیۃ اسہم، الاسلام سہم والزکاۃ سہم والحج سہم وصوم رمضان سہم والجہاد فی سبیل اللہ سہم۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی بھی اپنی اہمیت ہے اور ساتھ میں جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی اہمیت ہے، مگر اس کو چھٹا رکن قرار دے کر جو ہے اس کو نہیں قرار دے سکتے۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يُذْكَرِ الْجِهَادُ فِي حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر کی حدیث میں 5 ہی ارکان اسلام کا ذکر ہے، اس میں جہاد کا بھی اور فریض امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہے ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، لوگوں نے لگتا ہے اس کو لا کر جوڑ دیا ہے۔ اب آج کے درس کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس اسلام کے 5 ارکان ہیں، مگر شیعہ کے پاس جو 5 ارکان ہیں اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں دیکھو، محمد باقر رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں اسلام کی بنیاد نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، صوم پر ہے، حج پر ہے، اور شہادتین کا ذکر تو نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شہادتین کو مانتے ہیں، لیکن آخر میں کہا الولایہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر و عمر وغیرہ سے جو ہے زیادہ افضل ہیں، وہی ولایت کے اور ولی ہونے کے، اور اسی طریقے سے امامت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد ائمہ اور اثنا عشریہ کے ائمہ جو ہے نا ان کے 12 امام، اس کی طرف شاید وہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس ارکان اسلام کا معنی وہی ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ شیعہ کیا کرتے ہیں، اس کو ولایت میں ملا لیتے ہیں، امامت کو ملا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت کی طرح ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ جب حضرت علی کا، فاطمہ کا، حسن حسین کا، عباس کا نام آتا ہے
ہے تو امام لگاتے ہیں اور ساتھ میں علیہ السلام لگاتے ہیں۔ علیہ السلام کا مطلب جیسے انبیاء معصوم عن کا خطا ہوتے ہیں، ویسے وہ اپنے اثنا عشریہ امام کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ارکان اسلام سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔